اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے اور ہمارے لیکچر بھی جو ہے وہ سن بھی رہے ہوں گے اور پڑھ بھی رہے ہوں گے۔ بچے، پچھلی کلاس میں ہم نے سبق نمبر 1 جو تھا غازی علم دین شہید، وہ ہم نے شروع کر لیا تھا۔ اس میں ہم نے جو ہے فرسٹ پیراگراف بھی پڑھ لیا تھا اور میں نے آپ کو غازی علم دین شہید کے بارے میں بتا دیا تھا، ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کے کارنامے کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، آج ہم نیکسٹ پیراگراف سٹارٹ کریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ سب اپنی کتابوں کی طرف دیکھیں اور ساتھ ساتھ مشکل الفاظ کے معنی بھی اپنے ساتھ نوٹ کرتے جائے۔ ٹھیک ہے، ایسی ہی ناقابل فراموش شخصیات میں ایک اہم نام غازی علم دین شہید کا بھی ہے، جو ایک سچے اور بے لوث عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اب غازی علم دین شہید جو تھے، اب ان شخصیات میں ان کا نام شمار ہوتا ہے جن کا نام ہمیشہ تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا۔ اب غازی علم دین شہید جو تھے وہ ایک سچے اور بے لوث عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ بے لوث یعنی بے غرض، عاشق رسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے، ان پر جو ہے جان قربان کرنے والے۔ وہ بروز جمعرات 3 دسمبر 1908 کو لاہور میں تالِ محمد کے گھر پیدا ہوئے۔ اب وہ 3 دسمبر 1908 کو لاہور میں پیدا ہوئے تھے۔ ہمیشہ یاد رکھے کہ غازی علم دین شہید جو تھے وہ ایک سچے اور بے لوث عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے والے تھے، اور وہ بروز جمعرات 3 دسمبر 1908 کو لاہور میں پیدا ہوئے تھے۔ لاہور میں تالِ محمد جو تھا وہ ان کے والد کا نام تھا۔ تالِ محمد کے گھر پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک معمولی بڑھئی تھے، یعنی ان کے والد جو تھے ایک معمولی بڑھئی تھے، یعنی لکڑی کا کام کرنے والے تھے۔ بڑھئی جو ہوتا ہے وہ ترخان ہوتا ہے، لکڑی کا کام کرنے والا ہوتا ہے۔ غازی علم دین شہید کا رجحان یعنی دیہان، شوق بچپن ہی سے مذہب کی طرف تھا۔ اب بچے، غازی علم دین شہید جو تھے ان کی جو پرورش تھی وہ ایک ایسے ماحول میں ہوئی تھی جو اسلامی ماحول تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی ان میں ہمیشہ جو تھی وہ اسلام کے بارے میں، اسلامی ماحول میں ان کی پرورش ہوئی تھی، تو اسی وجہ سے بچپن سے ہی ان کا شوق، ان کا دھیان جو تھا وہ اپنے مذہب کی طرف تھا۔ اس لیے دیگر کا مطلب ہے یعنی دوسرے بچوں کی نسبت ان کے عادات و اطوار میں شروع سے ہی پروقار سنجیدگی تھی۔ یعنی ان کی جو عادت ہے، یعنی وہ بچے، جس طرح آپ لوگوں کو پتہ ہے نا کہ بعض بچے جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ شرارتی ہوتے ہیں، بعض بچے جو ہوتے ہیں وہ جو ہے باتونی ہوتے ہیں، زیادہ باتیں کرنے والے ہوتے ہیں، بعض بچے جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ خاموش طبیعت کے مالک ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو غازی علم دین شہید بھی جو تھے وہ ایک پروقار سنجیدگی، یعنی بہت زیادہ سنجیدہ، اور سنجیدہ کا مطلب ہوتا ہے جو بندہ زیادہ بات چیت نہیں کرتا، خاموش طبیعت کے مالک تھے، سنجیدہ طبیعت کے مالک تھے۔ اب قیام پاکستان سے پہلے، یعنی قیام پاکستان، جب پاکستان جو تھا وہ وجود میں نہیں آیا تھا، قائم نہیں ہوا تھا، قیام پاکستان سے قبل یعنی پہلے، جب بر صغیر پاک و ہند کے مسلمان بچے، بر صغیر پاک و ہند اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ قیام پاکستان سے پہلے انگریز اور ہندو اور مسلمان یہ سب جو ہے وہ ایک ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے، اور مسلمان جو تھے وہ غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے اور انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کی خاطر ہاتھ پیر مار رہے تھے، یعنی کوشش کر رہے تھے کہ ان کو کسی بھی صورت میں انگریزوں سے رہائی مل جائے، کیونکہ انگریز جو تھے وہ ان پر بہت زیادہ ظلم کرتے تھے، ان کو صحیح طرح سے ان کو آرام سے زندگی گزارنے نہیں دیتے تھے، تو وہ اسی کوشش میں ہر وقت لگے ہوتے تھے کہ کسی بھی صورت میں ان کو انگریزوں سے رہائی مل جائے، وہ انگریزوں سے ان کی جان چھوٹ جائے۔ لاہور میں راجپال نامی ایک کتب فروش
کتابوں کو کہا جاتا ہے۔ کتب فروش تھا یعنی کتابیں بیچنے والا تھا، یعنی لاہور میں راجپال نامی ایک کتب فروش یعنی کتابیں بیچنے والا تھا، جس نے انگریزوں کی ہمدردی اور حمایت سے یعنی اس نے انگریزوں کے ساتھ مل کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا مطلب ہے مقدس، ٹھیک ہے، ذات اقدس یعنی ان کی مقدس ذات کے بارے میں ایک دل آزار یعنی بہت زیادہ غلط، دل آزار کا مطلب ہے دل دکھانے والی کتاب شائع کی تھی، جو ایک ہندو پروفیسر چھپاوتی نے لکھی تھی۔ اب دیکھیں، اب اس نے اس کو شائع کیا تھا، شائع کرنے میں اور لکھنے میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، شائع کرنا یعنی اس کو چھاپا تھا، پبلش کیا تھا، اور اس کو لکھا کس نے تھا؟ اس کو لکھا ایک ہندو پروفیسر نے تھا جس کا نام تھا چھپاوتی۔ لیکن اس ملعون کا مطلب ہے لعنت کیا گیا، جس پر ہم لعنت بیچتے ہیں، لیکن اس ملعون کو بچانے کے لیے اس کتاب پر مصنف کا نام تحریر نہیں کیا تھا، لیکن جو ہے راجپال نے کیا کیا تھا، اس ہندو پروفیسر چھپاوتی کو بچانے کے لیے اس نے اس کتاب پر اس کا نام یعنی مصنف یعنی رائٹر کا نام تحریر نہیں کیا تھا، یعنی نہیں لکھا تھا۔ شان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گستاخی یعنی بدلحاظی کرنے والے کی اس مذموم یعنی غلط حرکت کے خلاف اس وقت کی عدالت سے رجوع کیا گیا۔ اب بچے، جس طرح میں نے آپ کو سبق کے شروع میں بتایا تھا کہ جب مسلمانوں کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ بہت زیادہ غصے میں آ گئے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے اس وقت کی جو عدالت تھی اس سے رجوع کیا، یعنی رابطہ کیا، مگر توہین رسالت جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آج کل کا قانون ہے توہین رسالت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کے بارے میں اگر کوئی کسی قسم کی گستاخی کرتا ہے، کوئی غلط بات کرتا ہے، تو اس کو ڈائریکٹ پھانسی پر چڑھا دیا جاتا ہے۔ اس کو توہین رسالت کا قانون کہا جاتا ہے، لیکن اس وقت اس قسم کا کوئی بھی قانون نہیں تھا، تو اس وجہ سے عدالت نے راجپال ملعون کو کوئی سزا نہیں دی اور بری کر دیا یعنی اس کو چھوڑ دیا، یعنی اس قسم کا کوئی قانون نہیں تھا تو اس کو بری کر دیا گیا، چھوڑ دیا گیا، جو کہ اچھی بات نہیں تھی، اور اس وجہ سے مسلمان جو تھے وہ شدید غصے میں آ گئے تھے۔ اس فیصلے سے مسلمانوں میں غیظ و غضب یعنی بہت زیادہ غصے کی لہر دوڑ گئی، یعنی مسلمان جو تھے وہ شدید غصے میں آ گئے تھے، اور وہ راجپال کو خود سزا دینے کے لیے کمر بستہ ہو گئے یعنی تیار ہو گئے۔ لہٰذا 27 ستمبر 1927 کو لاہور کے ایک غیور یعنی غیرت مند سرفروش یعنی سر قربان کرنے والا، جان قربان کرنے والا خدا بخش نے راجپال پر قاتلانہ حملہ کیا، مگر وہ اس حملے میں بچ گیا اور خدا بخش کو 7 سال کی سزا ہو گئی۔ اب کیا تھا؟ اب اس راجپال کو ختم کرنے کے لیے مسلمان تو غصے میں تھے نا، اس کو ختم کرنا چاہتے تھے نا، تو اس کے لیے بہت سے لوگوں نے کوشش کی۔ اس کے لیے 27 ستمبر 1927 کو لاہور کے ایک غیور یعنی غیرت مند سرفروش تھا، جان قربان کرنے والا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر، اور اس کا نام تھا خدا بخش۔ اس نے راجپال پر قاتلانہ حملہ کیا، مگر راجپال جو تھا وہ اس حملے سے بچ گیا تھا، اور اس کی وجہ سے خدا بخش کو 7 سال قید کی سزا ہو گئی تھی۔ مگر یہ سلسلہ کب تھمنے والا تھا، یعنی کب رکنے والا تھا؟ اب ظاہر ہے مسلمان تو غصے میں تھے، اب وہ تو کسی بھی صورت میں راجپال کو ختم کرنا چاہتے تھے، تو یہ سلسلہ رکنے والا نہیں تھا۔ ابھی راجپال پہلے حملے کے خوف سے باہر نہیں نکلا تھا کہ کوہاٹ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور پروانہ عبدالعزیز آیا، اور اس نے بھی راجپال ملعون کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب تو ہوا، مگر بعد میں پتہ چلا کہ اس نے جس شخص کا سر تن سے جدا کر دیا تھا وہ دراصل راجپال ملعون کا کوئی دوست تھا۔ اب خدا بخش کے علاوہ کوہاٹ سے ایک اور آدمی تھا جس کا نام تھا عبدالعزیز، اس نے بھی راجپال ملعون کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور وہ
جو ہے اس نے راجپال پر حملہ بھی کیا تھا، مگر بعد میں اس کو پتہ چلا کہ وہ اصل میں راجپال نہیں تھا بلکہ راجپال کا کوئی دوست تھا جو مارا گیا تھا۔ بچے یہاں پر آپ نشان لگا لیں، یہاں پر ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔